الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ آج دنیا میں انسان مختلف حالات کا شکار ہو کے پریشانیاں اور مصیبتیں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ انسان جسمانی بیماریوں میں رہ کے یا گھریلو حالات سے تنگ آ کے یا کبھی بلڈ پریشر کی وجہ سے، کبھی شوگر کی وجہ سے، کبھی مختلف مصائب کی وجہ سے ٹینشن کا شکار ہوتا ہے۔ اتنی اچھی اور بہترین زندگی گزرتے ہوئے اچانک اس کی زندگی ایک اس کے لیے اجیرن ہو جاتی ہے، ایک اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ نہ اسے کھانے میں سکون ملتا ہے، نہ اسے پینے میں سکون ملتا ہے، نہ اسے اپنے گھر کے اندر سکون ملتا ہے۔ انسان اپنے گھر میں آتا ہے سارا دن محنت کر کے، مشقت کر کے کہ مجھے گھر میں سکون آئے گا، لیکن گھر میں آتا ہے تو گھر کے حالات، اس کی مہنگائی، مصائب اور پریشانیاں اس کا منہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، نہ اسے گھر میں سکون آتا ہے۔ اور جب اپنے آفس میں کام کاروبار کی جگہ جاتا ہے، وہاں بھی ٹینشن اس کا پیچھا چھوڑتی نہیں ہے۔ دماغ میں ذہنی ٹینشن آئی ہوئی ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، اولادیں نافرمان ہوئی ہیں اور زندگی سے تنگ آ چکا ہے۔ ایسے بندے کے لیے، ایسے افراد کے لیے قرآن کریم کی ایک عظیم آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کی برکت سے اگر آپ اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز یہ دعا اور یہ آیت پوری پرتاثیر آیت مبارکہ ہے، اور اس کا معنی، اس کا مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کا اجیرن پن ختم ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی جو ایک جہنم نما بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ راحت، چین اور سکون آپ کو پیش کرے گی۔ آپ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دعا مانگنا۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی اخلاص اور خشوع ضرور ہوتا ہے، لیکن جب انسان تشہد میں بیٹھ کے دعائیں مانگتا ہے، وہاں اس کے اندر خاص ایک توجہ انسان کی اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور ہٹ کٹ کے اللہ کے سامنے وہ تشہد میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ہمارے بعض لوگ صرف ربنا آتینا فی الدنیا پڑھ کے بس سلام پھیر دیتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ دیتے ہیں۔ بس اس پہ اکتفا نہ کریں، بلکہ اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، دعائیں ہیں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اس دعا کو پڑھیں۔ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، اس دعا کو اہتمام کریں۔ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو بندہ اپنی زندگی سے تنگ ہے، بیماریوں سے تنگ ہے، حالات سے تنگ آ چکا ہے، یہ عذاب بن کے اس کی زندگی کے اندر آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک مشکلات اور پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے تشہد کے اندر اگر اس کا اہتمام کرے، ان عذابہا کان غراما، ان عذابہا کان غراما، ان عذابہا کان غراما، یہ سلام سے پہلے تشہد کے اندر اس کا اہتمام کر لے اور ذہن میں رکھے کہ یہ بیماری میرے لیے عذاب بنی ہوئی ہے، یا غربت میرے لیے افلاس عذاب بنا ہوا ہے، یا میرے گھر کے حالات میرے لیے پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں، یا رشتہ داروں کی دشمنیاں میرے لیے عذاب بنی ہوئی ہیں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان عذابہا کان غراما کا اہتمام کرے اور تشہد کے اندر 3 دفعہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر اگر بیماری عذاب بن کے آئی ہے، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر حالات نے آ کے دامنگیر ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے۔ دنیا کی زندگی میں راحت، چین اور سکون آئے گا، اور انشاءاللہ اس دعا کے اہتمام سے جب دنیا سے رحلت کریں گے تو آخرت کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ کی یہ معاونت اس چیز کے پھیلانے کا ذریعہ بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔